بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ وقت دور نہیں جب پاکستانی قوم کے اوپر جس قسم کے حکمران آ رہے ہیں، پہلے یا اب کے یا آنے والے، کہ وہ کیونکہ وہ کام کریں گے جو سلیوز کے ساتھ یا غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، کہ جسموں کے اوپر نشان داغ دی جاتے تھے کہ یہ غلام کس کا ہے اور یہ اس غلام کا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ ہے جو ہر حکومت کو رہا ہے، وہ ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت جو سی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے کہ خاتم النبیین کا لقب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے دیا۔ خاتم نبیین ان کا ایک اعزاز ہے کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ اس کو لے کے ہمارے حکمران، وہ حکمران جو کرپشن، چور بازاری، زناکاری، بدماشیوں میں سب سے آگے ہیں، اپنی ان چوریوں کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے وہ ختم نبوت کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ابھی حال اس سے پہلے بھی حکومتیں یہی کچھ کرتی رہی۔ عمران خان پورے ٹائم میں یہی کھیل کھیلتا رہا۔ گلزار کو انہوں نے اسی کام میں لگایا ہوا تھا کہ لوگوں کو بھڑکائے جو، کیونکہ اپنا ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک ملک کی اور بدبختی آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بن گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ کام جو تھا پرویز الہی کر رہا تھا زیادہ تر، جو پنجاب کے اندر احمدیوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، قبرستانوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور بہت سارے احمدیوں کو شہید بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اپنا حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کہا کہ اب جو بھی نکاح ہوگا، نکاح نامے نئے جاری کر دی گئے ہیں، اس کے اندر لڑکا اور لڑکی حلف اٹھائیں گے کہ ان کا ختم نبوت پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ جو مولوی جو ان سے ہے نکاح پرانے اس کے نکاح فارم پہ پڑھائے گا، اس کو سزا ہوگی، اور نیا استعمال نہ کرنے کے لیے 1 مہینے کی سزا ملے گی اس مولوی کو بھی، اور جو نہیں پڑھے گا اس کو بھی سزا ہوگی۔ تو یہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بلکہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کل کو وہ پھر مکر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے کر دیا کہ ہمارا ختم نبوت یقین ہے، پھر انہوں نے اس کو نہ مانا، یا بعد میں وہ احمدی ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو بھی لوگ آئے ہیں ان کے ماتھے کے اوپر ایمبرائڈری کرا دی جائے، تاکہ وہ کو پتہ لگے کہ ہاں جی اس نے نکاح پہ وقت اپنا عہد پڑھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ تو میں نے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس مذہب، اس عقیدے کو، جو عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک اعزاز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے خاتم النبیین ہونے کا، جس کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے لے کے، اور ایک مذاق بنا دیا، اور اس کو ہر وہ جاہل آدمی استعمال کر رہا ہے کہ جس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، جس کے پاس کوئی ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ لوگوں کو کچھ دے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرف لوگوں کو لگا دیں تاکہ لوگ دوسری چیزیں بھول جائیں۔ یہی طریقہ کار اس سے پہلے بھی کرسچنز بھی لگاتے تھے۔ اگر آپ کرسچنز کی جو وارز دیکھیں، جو وائکنگز کی یا صلیبی جنگیں ہو رہی ہوتی، کرسچن لڑ رہے تھے، تو اس کے اندر بھی مذہب کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ اپنا مذہب استعمال کرتے تھے، یہ اپنا مذہب استعمال کرتے تھے، اور مذہبی کے نام پہ کرسچنز نے بھی بے تحاشا قتل و غارت کیا۔ یہ اب یوٹیوب پہ بھی فلمیں موجود ہیں، اور باقی دوسرے اور سسٹم پہ بھی موجود ہیں، آئی پی ٹی وی پہ بھی آتی ہے فلمیں، اس میں آپ دیکھیں گے تو یہی سسٹم چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بدبختی ہے پاکستان کی کہ اس قسم کے جاہل حکمران آ رہے ہیں کہ لوگوں کو سیلاب سے بچانے کی اسکیم سوچیں، کہ لوگوں کو ان کی معاشی حالت ٹھیک کریں، ان کو روزگار دینے کا کام کریں۔ جو آپ اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، نکاح فارم نئے لگا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ پیسہ لگتا ہے نا، آپ ایک نیا پولیس کے پیسے بنانے کا ایک نیا سسٹم شروع کر رہے ہیں۔ بہرحال دوسری خبر یہ ہے کہ کل عمران خان کا جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ ہم جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے، خاص طور پہ پاکستان پنجاب میں بھی اور فرنٹیئر میں بھی، کہ ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ان کو یہ سن ہو گئی ہے کہ فیصلہ جو ہے عمران خان کے خلاف آ رہا ہے یا پی ٹی اے کے خلاف آ رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ کل آنے پہ پتہ لگے گا، لیکن لگتا ایسا ہے
کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا، کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی راستہ رہا نہیں ہے. اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے چھٹکارا ملے گا تو ہماری جان چھوٹے گی، کیونکہ وہ 15 لوگ جو پارٹی ہیں وہ اس وقت یتیم ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ساتھ چمٹ کے جیسے بیٹھے کونے میں اکٹھی ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے ایک طرح سے جانور، اور جب کچھ سیلاب آ رہا ہو یا کوئی مصیبت آ رہی ہو تو سارے جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی عمران خان کی حکومت آ گئی تو ہماری خیر نہیں ہے. تو اس سے پہلے عمران خان کے اوپر وہ اٹیک کریں. اور وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن، کیونکہ ان کے پاس ایسا ہتھیار ہے جس نے کافی عرصے سے فیصلہ کیا ہوا تھا اور اس کا وہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. وہ جب فیصلہ آ جائے گا تو اس کو پتہ لگے گا، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا اور عمران خان کی پارٹی یا عمران خان دونوں کو نااہل قرار دیا جائے گا، پارٹی کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ایک میرا گیس ہے اور لگتا بھی ایسا ہی ہے. بات یہ ہے اگر فارن فنڈنگ کیس جس لگایا گیا ہے اس کے تحت دیکھا جائے تو عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا. فارن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو فارن سے، میں نے بھی یہاں دیکھا ہے کہ عمران خان جب یہاں پہ تشریف لاتے رہے ہیں 2 دفعہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے آئے، لوگ آنکھیں بیچ کے عمران خان کو فنڈ دیتے تھے اور کئی کمپنیوں نے دیے. میں نے بھی جب ان کو کوئی فنڈ وغیرہ دیے تو کمپنی کے ہی کا ہی چیک دیا ان کو، کیونکہ ہم نے ٹیکس میں ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کو عطیہ دیتے ہیں، اگر شوکت خانم کے لیے ہم دے رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیکس میں چھوٹ مل جاتی ہے، اتنا ہمارے جو پروفٹ میں سے اس کو کم ہو جاتا ہے. یو ایس کے اندر بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ بہت امیر لوگ ہیں جو $1,000,000 تک بھی دے دیتے ہیں، اور کافی لوگوں نے پیسے دیے ہیں. تو وہ کیس عمران خان کے خلاف بنتا نہیں ہے. جو جس طریقے سے اگر کسی نے دے دیا اور عمران خان کے بینک میں چلا گیا، اکاؤنٹس کے تھرو جاتا گیا، وہ بنتا نہیں ہے. ہاں نیگلیجنس ہو سکتی ہے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں ذاتی طور میں کوئی اتنا پی ٹی آئی کا حمایتی نہیں ہوں آج کل، لیکن میں شوکت خانم کے لیے باقاعدگی سے فنڈ کرتا رہا، اور خود بھی جو ہے اس کے اندر میں نے حصہ ڈالا زکوٰۃ کا یا کسی اور چیز کا، کیونکہ وہ ایک میں نے خود شوکت خانم کو جا کے دیکھا ہے، وزٹ کیا ہے. میرے دل کو تسلی ہے کہ وہاں پہ جو پیسہ لگتا ہے وہ صحیح لگتا ہے، اور اس میں اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں آتی کہ نہ کہ کوئی بندہ پیسے کھا رہا ہے. باقی جگہوں تو پیسے کھانے کے اندیشے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان پیسے کے لیے یہ کچھ کرے گا. بہرحال یہ ایک حصہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ قدرت کا انتقام بہت مختلف ہوتا ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سارے کرائم کیے، بے تحاشا حرکتیں کی، جرم کیے، لوگوں پہ مصیبتیں ڈالیں. اللہ تعالیٰ جب کسی سے انتقام لیتا ہے نا، جب سزا اس کو ایسے دیتا ہے کہ جس جرم میں اس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے اس جرم میں اس کی بنتی نہیں ہے. جرم کچھ اور کیا ہوتا ہے پیچھے، اور سزا جس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے وہ تڑپتا رہتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے اور مجھے سزا مل رہی ہے. عمران خان کو بھی سزا اسی قسم کی ملنے والی ہے کہ جرم اس نے نہیں کیا یہ، لیکن سزا اس کو کچھ اور ملے گی، کہیں کسی اور چیز کی سزا ملے گی جو اس نے جرم کیے میں، جس کے اندر یہ بچ جاتا ہے. کبھی عوام کا سہارا لے کے، کبھی مذہب کا سہارا لے کے، کبھی کس چیز سے یہ بچ جاتے ہیں. جب یہ بچ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر جو سی ہے وہ ہر انسان کے اوپر ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو سزا دینی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. میں بھی جرم کرتا ہوں، گناہ میں نے بھی کیے ہیں. بعض دفعہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس سے انسانوں کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں، اور وہ دیتا چلا جاتا ہے. بعض دفعہ انڈیویجول کو ایسی تکلیفیں دیتا ہے اور وہاں بچ جاتا ہے. وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ مذہب کا سہارا لے کے، عوامی طاقت کا سہارا لے کے بچ جاتا ہے، اور بعض جگہ ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ اس کا یہ جرم بنتا نہیں ہے. یہ فارن فنڈنگ کیس ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی فارن سے پیسہ لیا اور ملک کے خلاف تقریب کاری کی ہو کہ فارن فنڈنگ کیس ہو گیا. فارن سے تو کسی کے بھی پیسے آئے، ہر پاکستانی جو ہے نا پاکستان اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، تو وہ کچھ نہ کچھ پیسے بھیجتا رہتا ہے یہاں پہ، اپنے بہنوں کو بھیجتا ہے، عزیزوں کو بھیجتا ہے، تاکہ ان کا مزور، کیونکہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں.
اگر نہ بھی ان کو چاہیے تو وہ کچھ نہ کچھ بھیجے گا ان کو ضرور، تاکہ ان کا گزارا ہو جائے. تو وہ فارن فنڈنگ کیس ہو گیا. تو وہ کوئی انہوں نے کوئی تقریب، وہ ایسے ہی کیس عمران خان کا بھی ہے. فارن فنڈنگ کیس کا مطلب یہ ہے کہ فارن سے جو پیسہ آتا ہے وہ کوئی تقریب کاری کے لیے نہیں آتا، لوگوں کی امداد کے لیے آتا ہے، شوکت خانم کے لیے آتا ہے. تو وہ اگر آیا ہے تو اس کا میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کو ایک جرم بنا کے، کیونکہ انہوں نے اس کو پھنسانا ہے، تو جرم بنا کے وہ سزا دی جا رہی ہے. اور وہ سزا ایسی سنگین بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ اس سزا کو آپ کہیں گے نا کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، لیکن وہ سزا اس کو ملے گی. عمران خان نے اچھے کام کیے ہیں، بہت اچھے کام کیے ہیں. اس نے عوام کی بہبود کے لیے کام کیے، اس نے شوکت خانم بنائے، اس نے نمل یونیورسٹیز بنائیں، اس نے اچھے کام، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام میں گنوا نہیں سکتا اس کو، لیکن بہت کام اس نے اچھے کیے ہیں. لیکن بعض دفعہ انسان اپنی طاقت کے نشے میں غلط کام بھی کر جاتا ہے، اور اس غلط کام کی سزا بھی کوئی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ اس کی سزا کم ہو، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. لیکن یہ جو ظالم لوگ جو حکمران ہیں، ایک نااہلوں کا ٹولہ ہے جو ملک کو برباد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. ناظرین، اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.